بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ لوہے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر پانی کی سطح کے اوپر رکھیں تو وہ فوراً پانی میں ڈوب جاتا ہے، اور اسی طرح سے ایک لوہے کا بنا ہوا جہاز پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ جہاز لکڑی کا بنا ہوا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ تمام جہاز لوہے کے بنے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر جہاز لکڑی کا بنا ہو تو پھر تیرتا ہوا نظر آئے، یہ تو لاجک کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے، کیونکہ لکڑی بھی پانی میں تیرتی ہے اور اس سے بنا ہوا جہاز یا کشتی بھی پانی کے اوپر تیرے گی۔ اور یہ لاجک پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا اگر پانی کے اوپر نہیں تیر سکتا تو اتنا بڑا جہاز پانی کے اوپر کیسے تیر سکتا ہے۔ اور یہاں پر صرف جہاز کے تیرنے پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو بھی لے کر جا سکتا ہے اور ہزاروں کنٹینر بھی لے کر جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات بھی آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتا دیں کہ کوئی بھی چیز اگر پانی میں ہوگی تو اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، اگر زمین پر ہوگی تو اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ پانی میں کسی بھی چیز کا وزن کم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پانی کسی بھی چیز کو اوپر کی طرف اچھالتا ہے، جسے عام طور پر اچھال کی فورس کہتے ہیں۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ آپ پتھر کا کوئی ٹکڑا پیس یا لوہے کا کوئی ٹکڑا یا کوئی بھی ایسی چیز آپ اگر ہوا میں اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ 10 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ زمین کے اوپر گرے گی۔ اگر اسی طرح کوئی بھی چیز پانی کی سطح کے اوپر آپ پھینکتے ہیں تو اس کو زمین کی سطح تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگے گا، اور یہ ٹائم کیوں لگتا ہے؟ یہ اچھال کی فورس کی وجہ سے لگتا ہے۔ آپ اس بات کو ایک دوسری مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہر گھر میں پانی پینے کے لیے ایک پیالہ موجود ہوتا ہے۔ آپ اس پانی پینے کے پیالے کو پانی کی بالٹی میں رکھیں تو وہ تیرنے لگے گا۔ آپ اس میں کچھ وزن بھی رکھ دیں تو اس وزن کو اٹھا کر بھی تیرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں موجود ہوا ہوتی ہے جو کہ اس کو ڈوبنے نہیں دیتی، جو اس پانی کے پیالے کو بھی پانی کے اوپر تیراتی ہے، اور اس میں کچھ وزن جو موجود ہوتا ہے اس کو بھی پانی کے اوپر تیراتی ہے۔ آپ اگر اس ہوا کو پانی ڈال کر ختم کر دیں تو وہ فوراً پانی میں ڈوب جائے گا۔ اور یہی سسٹم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بحری جہاز اسی ہوا کی وجہ سے ہی پانی میں تیرتے ہیں۔ وہ ہوا مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے، مثلاً جہاز میں انجن کے لیے ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اور اس کمرے میں انجن کے علاوہ جو چلنے پھرنے کے لیے جگہ ہے اس میں جو ہوا ہوتی ہے وہ بھی اس کو تیرانے میں مدد دیتی ہے۔ یا پھر آپ اس بات کو دوسری طرح بھی سمجھیں کہ اگر کسی چیز کی ڈینسٹی پانی سے کم ہوگی تو وہ چیز پانی میں تیرے گی، اگر کسی چیز کی ڈینسٹی پانی سے زیادہ ہوگی تو وہ پانی میں ڈوب جائے گی۔ اگر ہم ڈینسٹی کے اوپر بات کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ شارٹ یہ سمجھ لیں کہ لکڑی کی ڈینسٹی پانی سے کم ہوتی ہے تو یہ پانی کے اوپر تیرتی ہے، اور لوہے کی ڈینسٹی پانی سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ سائنسدان صرف یہ کام کرتے ہیں کہ لوہے کی ڈینسٹی کو پانی کی ڈینسٹی سے کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوہا پانی کے اوپر تیرنے لگتا ہے۔
ڈینسٹی کی تعریف آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز میں ہوا کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی اس کی ڈینسٹی اتنی ہی کم ہوگی۔ جتنے بھی انجینئرز بحری جہازوں کو ڈیزائن کرتے ہیں وہ اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھتے ہیں کہ بحری جہاز کے اندر ہوا کی موجودگی کو یقینی بنائیں۔ مشہور زمانہ جہاز ٹائٹینک جب برف کے تودے کے ساتھ ٹکرایا تو اس میں ایک شگاف ہونے کی وجہ سے پانی اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اس پانی نے ہوا کی موجودگی کو ختم کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ جہاز پانی میں ڈوب گیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ بحری جہاز، کشتیاں، بوٹس وغیرہ ڈوبتی کیسے ہیں اور تیرتی کیسے ہیں۔ اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔